بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علم الصرف اور علم النحو یعنی عربی زبان کی جو گرامر ہے اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ابتدائی طلباء کے لیے، تاکہ ان کے ذریعے سے قرآن و حدیث اور عربی کی دیگر کتب کو سمجھنا آسان ہو جائے اور عربی میں مہارت حاصل ہو جائے۔ تو علم الصرف اور علم النحو کی ایک تعریف تو وہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہے کہ علم الصرف ایسے علم کا نام ہے جس میں صیغوں کی گردانیں، ان کی پہچان اور ایک صیغے سے دوسرے صیغے کے بنانے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، اور علم النحو وہ علم ہے جس میں اسم فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ اور معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے تینوں کلموں کے آخر کی حالتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ان کی وہ تعریفیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں۔ ایک طالب علم کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ دونوں ہیں کیا چیز، نحو اور صرف، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو اسے ہم آسان لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ الف با تا سا جیم یہ حروف ہیں، ان حروف ہجا، ان حروف کو جوڑ کر لفظ بنایا جاتا ہے۔ جیسے الف سین الف میم اور ہا کو ملا کر اسامہ بنایا، زا یا اور دال کو ملا کر زید بنایا، سین با اور قاف تین حرف کو ملا کر سبق بنایا۔ تو یہ حروف سے مل کر الفاظ بنائے جاتے ہیں اور الفاظ کو آپس میں جوڑ کر پورا جملہ بنایا جاتا ہے۔ تو ہم حروف سے ملا کر جو لفظ بناتے ہیں وہ عربی زبان کے اندر ایسے الفاظ کو بنانے کے باقاعدہ طریقے بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ الفاظ ہیں جو بنے بنائے ہیں، ان کو تو اسم جامد کہتے ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہوتے ہیں جو باقاعدہ کسی چیز سے بنائے جاتے ہیں، جیسے تمام افعال کو مصادر سے بنایا جاتا ہے، تو یہ مشتقات کہلاتے ہیں۔ حروف سے ملا کر لفظ بنانے کا طریقہ علم الصرف سے پتہ چلتا ہے کہ ضاد را اور با کو ملا کر ہم نے ضربہ بنایا، سین میم اور عین کو ملا کر ہم نے سمیعہ بنایا، پھر سمیعہ کے آخر میں تا لگا کر ہم نے اس کو سمیعت بنایا، شروع میں تا لگا کر تسمعوا بنایا۔ تو سمیعت کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، تسمعوا کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، سمعتم کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، سمعتن کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، یہ سارا علم الصرف سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اور جب ہم الفاظ بنانے میں کامیاب ہو گئے، ہم نے بہت سارے الفاظ بنا دیے، تو اب ان الفاظ کو ملا کر ہم اپنے دل کی بات اپنے مخاطب کے سامنے رکھ سکیں، ہم اپنی ایک مکمل بات اس کے سامنے پیش کر سکیں، اس کا جو طریقہ ہے یہ علم النحو کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ مثلا ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اب جزا دینے کے لیے آتا ہے جزا یجزی، اور اللہ کو عربی میں اللہ کہتے ہیں، اللہ ہے عربی زبان کا لفظ، اور آپ کے لیے کم کا لفظ آتا ہے، انتم کا لفظ آتا ہے، اور بہترین کے لیے خیرن کا لفظ آتا ہے، اور دونوں جہانوں کے لیے، دونوں جہانوں میں اس کے لیے آتا ہے فی الدارین۔ تو ہم نے ان تمام الفاظ کو ملا کر جزاکم اللہ خیرا فی الدارین کہا۔ تو یہ ہم نے کیسے کہا، ان الفاظ کو ہم نے کیسے جوڑا، یہ علم النحو سے پتہ چلتا ہے۔ آئندہ اسباق میں انشاءاللہ ہم علم النحو اور پھر اس کے بعد علم الصرف کو ایک ایک سبق کے ذریعے سے سمجھیں گے، اور ہمارا ہر سبق انشاءاللہ 4 منٹ کے اندر ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو لائک کریں، پسند نہیں آ رہی تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، اور آئندہ کے تمام اسباق تسلسل کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔